صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ مکہ سے مدینہ۔ ناخن اور غیر ضروری بال کتنے دن میں کاٹنے چاہیے؟ 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے۔ قرآن میں روح الامین کس کا لقب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ سب سے زیادہ خوبصورت نبی کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ گھر میں کس کی کثرت کو جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ چیونٹیوں کی، لیکن یہ صرف ایک وہم ہے۔ کون سی نماز انسان کے لیے مصیبت بنتی ہے؟ دکھاوے کی نماز، ریاکاری۔ کون سے نبی نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نبی کی دعا سے دریا اور چشموں کا پانی خون بن گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کون سے پھول کی خوشبو تھکن دور کرتی ہے؟ رات کی رانی۔ کون سا گناہ ایسا ہے جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے اس کی۔ قرآن میں کون سا جانور ذکر ہوا ہے؟ کتا۔ کون سا پودا گھر میں خوشی لاتا ہے؟ گلاب کا پودا۔ کون جنت میں جائے گا اگر وہ کچھ یاد کرے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے۔ بری موت سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ کون سی سبزی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے؟ ٹماٹر۔ کیا الو کی آواز بدشگونی لاتی ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے۔ کیا ہاتھ میں خارش ہونے کا مطلب ہے کہ پیسے آئیں گے؟ نہیں، یہ صرف ایک توہم ہے۔ کیا رات کو پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جن آتے ہیں؟ نہیں، لیکن ویران جگہوں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا جھاڑو سے مارنے سے بدقسمتی آتی ہے؟ نہیں، لیکن کسی کو مارنا غلط عمل ہے۔ کیا چھینک آنے پر کام روک دینا چاہیے؟ نہیں، چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ کیا 40واں نہ کرنے سے روح بے چین رہتی ہے؟ نہیں، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ عورت جلد بوڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ غم اور فکر کی وجہ سے۔ کون سا گناہ جنت میں داخلے سے روک دیتا ہے؟ تکبر، غرور۔ کون سی نماز چھوڑنا بڑا نقصان ہے؟ عصر کی۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ ہڈیوں کی بیماری۔ روزہ دار کی کون سی دعا رد نہیں ہوتی؟ افطار کے وقت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کس کو بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بیمار مسلمان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو کون سا پھل کھلایا؟ کھجور۔
قرآن میں کھیتی اگانے والا کون بتایا گیا؟ اللہ تعالی۔ کس پھل کو رزق کریم کہا گیا ہے؟ جنت کے پھل کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کھانے کو برکت والا کہا؟ کھجور کو۔ قرآن میں سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ زندگی اور جنت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں اعتدال کی کیا تعلیم دی؟ پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھو۔ قرآن میں کون سی سبزی کا اجتماعی ذکر ہے؟ زمین کی پیداوار کا۔ کون سا پھل مریم علیہ السلام کو کھلایا گیا؟ کھجور۔ قرآن میں زراعت کس کے قبضے میں بتائی گئی ہے؟ اللہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے کیا پڑھنے کی تلقین کی؟ بسم اللہ پڑھنے کی۔ قرآن میں پھل کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ کی رحمت کی۔ جنت کے پھل کس کے لیے ہوں گے؟ نیک لوگوں کے لیے۔ قرآن میں سبزیوں کا ذکر کیوں اہم ہے؟ رزق کی یاد دہانی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کیا پڑھا؟ الحمدللہ پڑھا۔ کون سا پھل قوت کا ذریعہ بتایا گیا ہے؟ کھجور کو کہا گیا ہے۔ قرآن میں باغات کو کیا کہا گیا ہے؟ جنت کی مثال کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ سادہ کھانا کیا تھا؟ روٹی اور سبزی۔ کس پھل کا ذکر قسم کے ساتھ آیا ہے؟ انجیر کا۔ قرآن میں رزق کم یا زیادہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف سے کیوں منع فرمایا؟ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جنت کے پھل کیسے دستیاب ہوں گے؟ آسانی سے سورہ الانسان میں ہے۔ قرآن میں درخت کس چیز کی مثال ہے؟ ایمان کی مثال ہے۔ سبزی اور پھل کھانے کی حکمت کیا ہے؟ صحت اور شکر ہے۔ قرآن و حدیث میں کھانے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان کتنے مہینوں کا فرق ہوتا ہے؟ تقریباً 2 مہینوں کا، شوال اور ذوالقعدہ کا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج کا۔ قبلہ کی تبدیلی بیت المقدس سے کعبہ کس مہینے میں ہوئی؟ شعبان المعظم کے مہینے میں۔ کس مہینے میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم کس کی ولادت کا جشن مناتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
اسلامی کیلنڈر میں حرمت والے پاک مہینے کتنے ہیں؟ 4 محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ سال کا وہ کون سا دن ہے جس کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یوم عرفہ، 9 ذوالحج کا روزہ۔ شب معراج کا واقعہ کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ رجب کے مہینے میں۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس کا مطلب حرمت والا ہے اور وہ پہلا مہینہ بھی ہے؟ محرم الحرام۔ رمضان سے پہلے آنے والے مہینے کا نام کیا ہے؟ شعبان ہے۔ ذوالحج کی عبادت ذوالحج کی کس تاریخ سے شروع ہوتی ہے؟ 8 ذوالحج سے۔ کیا صفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں دوسرا مہینہ ہے؟ جی ہاں۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو کس مہینے میں آتا ہے؟ محرم الحرام میں۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ صفر المظفر۔ ربیع الاول کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الثانی۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاول۔ جمادی الثانی کے بعد کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ رجب المرجب۔ رجب کے بعد رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان المعظم کا۔ شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذوالقعدہ کا۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ کون سا ہے؟ شوال المکرم۔ کیا ربیع الثانی کو ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے؟ جی ہاں۔ ذوالقعدہ اور محرم کے درمیان کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحج ہے۔ اسلامی سال کا 6واں مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الثانی۔ فتح مکہ کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ رمضان المبارک 8 ہجری کو۔ جنگ بدر کس مہینے میں لڑی گئی؟ رمضان المبارک کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ 21 رمضان المبارک میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ محرم الحرام میں۔ غار حرا میں پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان المبارک میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کس مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک میں۔ بیعت رضوان کس مہینے میں ہوئی؟
ذوالقعد میں صلح حدیبیہ کس مہینے میں ہوئی؟ ذوالقعد میں غزوہ احد کس مہینے میں پیش آیا؟ شوال کے مہینے میں۔ اعتکاف کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں۔ صدقہ فطر کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ رمضان کے آخر یا شوال کی عید سے پہلے۔ لیلۃ القدر کس مہینے کی راتوں میں تلاش کی جاتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ یوم عرفہ حج کا دن کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذوالحج کو۔ کس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے؟ رمضان المبارک میں۔ حج کا خطبہ کس دن دیا جاتا ہے؟ نو ذوالحج کو۔ عمرہ سال کے کن مہینوں میں کیا جا سکتا ہے؟ تمام مہینوں میں حج کے دنوں کے علاوہ۔ کیا ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے؟ جی ہاں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز تراویح کس مہینے میں پڑھی جاتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس مہینے میں جودا پہاڑ پر رکی؟ 10 محرم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کس مہینے میں ٹھنڈی ہوئی؟ ذوالحج میں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس مہینے میں باہر آئے؟ محرم الحرام میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات کس مہینے میں ملی؟ 10 محرم الحرام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کس مہینے میں اٹھایا گیا؟ رمضان المبارک۔ بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے کس مہینے میں نکالے گئے؟ رجب۔ بعض روایات کے مطابق کس مہینے میں کعبہ کی تعمیر نو کا کام مختلف ادوار میں ہوا؟ ذوالحج میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج کس مہینے میں کیا؟ ذوالحج میں۔